سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو بہت مزاح کے انداز میں کہہ دیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ قاری فوراً آگے نہیں بڑھ جاتا، پیچھے پلٹ کے پھر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے یا میں نے کیا سنا ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ دوستو، ابھی ہم لوگوں نے بہت ہی اچھی باتیں قیصر صاحب سے سنی، اور انہوں نے تنقید کے حوالے سے بھی ایک بات کہی کہ فن پارے کا کی تنقید وغیرہ، تو میں تقریر کو بھی ایک فن پارا سمجھتا ہوں، بالکل صحیح بات۔ اور بہرحال وہ بہت خوبصورت تقریر تھی۔ اس میں اس درد کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے مطلب ماتم کیا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں یہ ماتم بہت سنتا ہوں، اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ شخص جو ماتم کر رہا ہے یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا صرف ماتم ہی کرتا ہے۔ میں یہ بات ایک خاص درد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم آج اس دور میں ہیں، اس میں کسی چیز کی ترسیل بہت آسان ہو گئی ہے۔ یعنی ایک کتاب آپ کو الیکٹرانک فارم میں امریکہ سے 1 منٹ میں یا اس سے کم وقت میں گلبرگہ میں مل جائے گی۔ بمبئی بھی آپ سوچتے ہیں کہ فلائٹ ڈائریکٹ آتی ہے۔ اب یہ کہ ہم اس کتاب کی اجرا میں آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے، تو اس کو پڑھا گیا۔ کئی پروگراموں کے رسم اجرا میں مجھ کو ایک جیسی تقریر، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتاب کس کتاب کی اجرا کی تقریر ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی کتاب خدا نہ خواستہ چھپی تو میں قیصر صاحب کو ضرور بلاؤں گا یہ تقریر دوبارہ سننے کے لیے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس کتاب سے متعلق نہیں تھیں، اب کچھ باتیں اس کتاب سے متعلق، بلکہ اس کتاب کے مصنف سے متعلق۔ تنویر صاحب سے جب میرا رابطہ ہوا تو اس وقت میں بھی زمین سے بچھڑے ہوئے لوگوں میں شامل تھا، مطلب میں بھی ریاض میں رہتا تھا اور تنویر صاحب بھی ریاض میں رہتے تھے۔ زمین سے تو انسان نہیں بچھڑ سکتا ہے، لیکن جس کو اپنی زمین سمجھتا ہے اس سے بچھڑ جاتا ہے اور اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی زمانے میں نے تنویر صاحب کی ایک تخلیق، ایک انشائیہ سنا۔ پہلے جب ان کے نام کا اعلان ہوا تو میں سمجھا کہ یہ شاعری سنانے والے ہیں، ان کا نام کافی شاعرانہ ہے، تنویر احمد ترموپوری صاحب، لیکن انہوں نے افسانہ سنایا ہے دنیا کا کیا بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ اگر آپ کو اس بند پر یقین نہیں آتا ہو تو آپ اس کتاب کو پڑھیے، اس میں آپ کو ہزاروں موسم ملیں گے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کبھی آپ ریاض میں ہوں گے، کبھی قطر پہنچ جائیں گے، کبھی امریکہ میں ہوں گے، کبھی گلبرگہ میں ہوں گے، اور پھر یہ کہ نہ صرف موسم بدلے گا، ماحول بدلے گا، بلکہ لوگ بدلیں گے۔ یعنی کوئی دو کردار ایک جیسے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی کتاب میں دیکھیں آپ تو دو کردار ایک جیسے، آپ کو کوئی کردار پڑھتے ہوئے یاد نہیں آئے گا کہ ارے یار یہ تو فلاں افسانے میں بھی تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، فن کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تنوع ہوتا ہے۔ آدمی ایک خاص ماحول میں زندگی گزارتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اس کی طبیعت اونگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کتابوں میں جاتے ہیں۔ کتابوں میں ان کو نئی دنیا ملتی ہے، نیا ماحول ملتا ہے، نئے لوگ ملتے ہیں، نئی باتیں ملتی ہیں، اور اس سے ان کی طبیعت میں جو ہے وہ
पास की जाती है। ये इंसान की एक ज़रूरत है और इसी के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं, और अगर कोई किताब इसके लिए नहीं लिखी जाए तो उसको नहीं लिखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये किताब में ये वो जो इंसानी ज़रूरत है वो उसका सामान है दोस्तों, और इसलिए इस किताब को जो है वो पढ़ा जाना चाहिए, इसके अफसानों को पढ़ा जाना चाहिए। देखिए हम लोग मिठाई की दुकान में जाते हैं तो आप किसी मिठाई की तरफ देखें तो वो हलवाई उसका एक टुकड़ा निकाल के आपके मुंह में रख देता है। हालांकि आदमी वो मिठाई नहीं खरीदने वाला होता, फिर भी उसको चखा देता है। फिर दूसरी की तरफ देखे तो उसका कोई ना कोई मिठाई जो है इंसान खरीद के जाता है। तो इस किताब के बारे में बजाय इसके कि मैं खुद कुछ बताऊं, मैं इस किताब का एक सैंपल आप लोगों के सामने एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक अफसाना है, बम्बई के बाहर सब बम्बई के लोग बैठे हैं तो वो इसे लुत्फ ले सकेंगे। गांधी का चौथा बंदर। इसमें इसका ये इक़्तिबास है, जग्गू दादा के लड़खड़ाते कदम उस वक्त अचानक थम गए जब वो गांधी चौक पर इस्तादा महात्मा गांधी के बुत से टकराया और गिरते गिरते बचा। क्षमा करना बापूजी, लगता है आज जास्ती हो गई है। त्योहार था ना, पर आप टेंशन नहीं लेने का, मैं चलता है। प्रणाम बापूजी। आप ये जबान देखें, यानी ये मतलब एक बम्बई का आदमी ये महसूस कर सकता है कि ये बम्बई की जबान है, ये उस शहर की जबान है जिसमें मैं रहता हूं। नशे की ज्यादती की वजह से कदमों के साथ साथ उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। अब देखिए कदम और जबान। अब वो बात कर रहा है पुतले से नशे में। एक बात पूछना मांगता, बापूजी आप सारा दिन नाके पर सुमड़ी में खड़ा रहता है, रात को गली खोपचे में काहे को घूमता है? लगता है साला तुम भी जोसेफ का भेड़ू है। देखिए इससे पता चलता है कि एक शख्स जो गुलबर्गा से आया और जिसने अपनी दूसरे अफसानों में बेहतरीन जबान लिखी और अभी रियाद में रह रहा है, लेकिन जब उसका हीरो जो है वो जग्गू दादा है तो वो उसकी जबान नहीं बोलता, बल्कि वो जबान बोलता है जो जग्गू दादा की जबान है। इसी का एक और इक़्तिबास मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि एक किरदार अफसाने में, देखिए तो ख्याल है, मरकजी ख्याल, उसके बगैर कोई अफसाना शुरू नहीं हो सकता, माजरा जिसको आप कहते हैं। उसमें मुकालमे हैं लेकिन उसमें किरदार भी होते हैं, और कामयाब अफसाना निगार वो है जो कि किरदार को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। यानी आप उसको देखते हो और आप उसके बाद किसी इंसान को देखते हो तो आपको वो किरदार याद आता है। ये है अफसाना निगार की कामयाबी। अब देखें इसमें एक किरदार को किस तरह उसका हुलिया देखें। शेखी उस इलाके का मशहूर पान वाला था। उसकी शख्सियत भी कम अजीब नहीं थी। बालों से बेनियाज छिले हुए आलू की तरह तालू, कंधों के बीच धरा निहायत काला और गोल मटोल चेहरा जिसे गोश्त की बौसात ने थुलथुला बना रखा। देखने वालों को एक ऐसे बड़े से फुटबॉल का गुमान देता था जिसे शायद तारकोट के कनस्तर में डुबोकर उसी में रख दिया गया। आंखों की बारीक एलोसी अगर ज्यादा सफेद और वाज़े ना होती, देखिए इसके जरा गौर करें, आंखों की बारीक एलोसी अगर ज्यादा सफेद और वाज़े ना होती तो शायद चेहरे और चुनिया की जोग्राफियाई हुदूद पर जोर रोज कारगिल होते, कारगिल की जंग, बात बात पर सफेद दांतों की नुमाइश
اس کے دھندے کا تقاضا تھی یا چہرے کی بناوٹ کا کوڈ، مگر جب بھی دانت نکالتا تو لگتا جیسے کوئلے کی کانوں سے موتی نکل رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جگو دادا کو دیکھ کر حسب معمول موتی برآمد کرنے لگا تھا۔ تو دوستو یہ تو ایک چھوٹا سا اقتباس ہے، اور بھی بہت سارے، یہ مطلب کہ کتاب اس طرح کے غور سے بھری پڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ادب نواز ہیں، جو کہ کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نیا پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ نیا جاننا چاہتے ہیں۔ تنویر صاحب کے بارے میں اصل میں یہ لفظ پڑھتے ہوئے مجھ کو ان کا خیال کیوں آیا، اس کا اگلا بند ہے جو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل۔ تو شاید یہ کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ ویسی شخصیت ہے ہمارے دوست تنویر کی۔ اس نظم کے دو بند سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس میں میں نے تھوڑی ترمیم کر دی اپنی ضرورت کے لحاظ سے۔ تم کس کی کہانی کا حصہ، تم کس کی دعا میں شامل ہو۔ مطلب یہ دولہا کے لیے صحرا پڑھ رہا ہوں میں۔ تم کس کی کہانی کا حصہ، تم کس کی دعا میں شامل ہو، ہے کون جو رستہ تکتا ہے، تم کس کی وفا کا حاصل ہو۔ کس کس کا پکڑ کر دامن تم اپنی ہی نشانی کو پوچھو، تم کھوئے گئے کن راہوں میں، اس بات کو صاحب جانے دو۔ تو دوستو یہ ہمارے دوست تنویر احمد کی یہ پہلی تخلیق ہے، اور بڑی خوشی ہے مجھ کو۔ اسی طرح کی خوشی جب میں نے پہلی مرتبہ ان کا افسانہ سنا تھا، اس کے بعد جو خوشی ہوئی تھی، اسی طرح کی خوشی آج اس کے رسم اجرا میں ہے۔ درمیان میں جب یہ کتاب میرے پاس آئی تھی اس وقت بھی اسی طرح کی خوشی ہوئی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کی خوشیوں کا موقع بار بار آئے، اور ان کے افسانے جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں، اور ان کی کتابوں کا اجرا ہو اور وہ لوگوں تک پہنچے اور ان کا اقبال بلند ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سلیم خان صاحب، آئیے بلند آخر ڈاکٹر صادق دماغ پوری کے حدود چلتے ہیں اور انہیں مدعو کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ بہت دور سے آ رہے ہیں، بنگلور سے آ رہے ہیں، بہت دور سے۔ آپ کے تعارف میں بولیے گا۔